الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان قدر، جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ شان اہل بیت کے حوالے سے چند حدیثیں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور آج پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اور اہل بیت اطہار کی نظر کرم کی برکت سے چند حدیثیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک روایت عرض کروں گا، ترمذی شریف میں یہ روایت نقل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اے ایمان والو، میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک بہت باری ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، اور دوسری بہت لمبی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک لٹک رہی ہے، وہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس نے ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ اللہ رب العزت کی فضل سے محروم رہ جائے گا، وہ میری محبت سے محروم رہ جائے گا، میری شفاعت سے محروم رہ جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، جو ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے گا، ان کے پیچھے چلتا رہے گا، وہ حوض کوثر کے وقت بھی میرے ساتھ ہوگا اور میدان محشر والے دن بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان قدر، یہ مرتبہ، یہ شان کس لیے ایمان والوں کو مل رہی ہے کہ وہ حوض کوثر کے وقت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے،
اور میدان محشر والے دن بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ وہ اس لیے مرتبہ اور مقام مل رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کر لو، ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاؤ۔ اور جس نے ان کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، جس نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا، تو عزیزان قدر اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا یا دونوں کو چھوڑ دیا، دونوں کے تعلق کو چھوڑ دیا، وہ تو کبھی بھی حوض کوثر کے وقت اللہ کے محبوب کے ساتھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میدان محشر والے دن اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ وہ تو ان دونوں نعمتوں سے محروم ہوگا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، یوم عرفہ کا دن تھا، ہم میدان عرفات سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے تو ایک جگہ رستے میں آئی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر سے واپس تشریف فرما ہوئے، تو جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے، انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف نہیں کیا، امانتوں میں جن کی امانتیں تھیں ان کے ساتھ صحیح انصاف نہیں کیا۔ تو عزیزان قدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار ہوئے، اور اونٹنی اس قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا اور کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے میرے پیارے صحابہ، آپ لوگوں کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور جس نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا وہ دنیا میں بھی تر جائے گا، دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہے۔ ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ عزیزان قدر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ میں ید اللہ کے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کر کے آسمانوں میں لہرا کر، آسمان کی طرف لہرا کر صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، قربان جاؤں اس کملی والے کی عظمت پہ، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عظمت پہ قربان جاؤں کہ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ کو اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ کر صحابہ کے سامنے لہرا کر ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میرے پیارے صحابہ، اے ایمان والو، میرے بعد آپ لوگوں نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، آپ کے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری
اہل بیت اطہار کی محبت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا اور یا جس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ فلاح پا جائے گا۔ عزیزان قدر، اللہ کے محبوب کا یہ فرمان صاف بتا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہما ان سب سے ہم نے وفا کرنی ہے، محبت کرنی ہے، قرآن مجید سے بھی محبت کرنی ہے، قرآن مجید کو بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے بھی تعلق قائم رکھنا ہے، اور اہل بیت اطہار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی محبت کرنی ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ یہ حضور کی اہل بیت اطہار ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا، یا قرآن کو چھوڑ دیا، یا حضور کی اہل بیت کو چھوڑ دیا، اب حضور کی اہل بیت میں سے 5 لوگ ہیں عزیزان قدر، ان 5 میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا، کسی کے تعلق کو بھی چھوڑ دیا، کسی کی نسبت کو بھی چھوڑ دیا تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو عزیزان قدر، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی کریں، اس فرمان پر پختہ ہو جائے، ڈٹ جائے، دنیا میں بھی فلاح پا جائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پا جائیں گے، گمراہی سے ہمیشہ بچ جائیں گے۔ عزیزان قدر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور چند دن سے آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف نہ ہوئے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے، تو آپ کی والدہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں، بیٹا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کب تشریف فرما ہوتے ہو، کب جاتے ہو، کون سا وقت ہے جب تم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو؟ تو عزیزان قدر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ اماں جان بہت دن ہو گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا۔ تو عزیزان قدر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ماں آپ کو کہتی ہے، بیٹا کیوں نہیں گیا، کیا وجہ ہے، جاؤ جلدی سے چلے جاؤ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، حضور کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو آپ کی ماں، آپ کی والدہ کہتی ہے، جاؤ حذیفہ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور کے پیچھے نماز پڑھو، جا کے حضور کی نظر کرم سے فلاح پا جاؤ گے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو عزیزان قدر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نوافل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضور نے نماز عشاء پڑھائی، ہم نے حضور کے پیچھے میں نے نماز عشاء پڑھی، حضور نماز عشاء سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد آپ جانے لگے، تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی طرف بڑھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حذیفہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جی حضور حذیفہ ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حذیفہ آج آسمانوں سے ایک فرشتہ زمین پر آیا تھا جو کبھی بھی پہلے زمین پر نہیں آیا،
کبھی بھی آسمانوں سے نیچے نہیں آیا، آج اس نے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ پروردگار عالم مجھے اجازت دیجئے، مجھے حکم دیجئے میں زمین پر جاؤں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ کہتا کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کی، اور وہ فرشتہ حضور کو فرماتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے مردوں کے سردار ہے۔ تو عزیزان قدر، آپ نے بھی یہی درس دیا، یہی اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کے سردار ہے، عورتوں کے بھی جنت کی سردار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات ہے، اہل بیت اطہار کی افراد ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی دونوں شہزادے جنت کے سردار، یہ بھی اہل بیت اطہار کا حصہ ہے۔ اس حدیث سے بھی آپ کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، میرے رب کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ عزیزان قدر، آج لوگ معاذ اللہ انہی کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اپنی زبانیں تراش کر رہے ہیں، بہتان بازیاں کر رہے ہیں ان کی ذات پر، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو اللہ کے عذاب کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب کس قدر سخت ہے، اللہ کس قدر ان لوگوں پر غضبناک ہوگا، اللہ کا عذاب کس قدر ان لوگوں پر غضبناک ہوگا جو حضور کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، حضور کے صحابہ میں معاذ اللہ نقص تلاش کرتے ہیں، برائیاں تلاش کرتے ہیں۔ عزیزان قدر، وہ لوگ کبھی بھی حضور سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو حضور کے کسی ایک صحابی کی بارگاہ میں بھی نقص تلاش کرے، عیب تلاش کرے، آپ کی شان میں گستاخیاں یا بے ادبیاں کرے، وہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اور معاذ اللہ حضور کے صحابہ میں عیب تلاش کرے، وہ تو عاشق رسول نہیں ہو سکتا، وہ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان قدر، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، کنٹرول کریں۔ عزیزان قدر، اللہ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، تو ہمیں پھر چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ کی عظمت اور شان کو تسلیم کریں، اور ہر جگہ ہر لمحے آپ کی عظمت اور شان بیان کریں، آپ کی عظمت اور شان کے چرچے بلند کریں، اور آپ کی بے حرمتی سے ہمیشہ بچیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو انہی کی محبت میں رکھے، اور موت بھی عطا فرمائے تو انہی کی محبت میں عطا فرمائے، دنیا میں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو، قبر میں بھی انہی کا ساتھ نصیب ہو، اور حشر والے دن بھی انہی کا ساتھ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ عزیزان قدر، آخر میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض ہے، گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔